عوام کے سامنے سر چکا لیتے اور وہ فقہ پر سٹینڈ نہیں لے سکتے. فقہ ایک ایسا علم ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں عیسیٰ ابن ابان، اور بہت بڑے حنفی عالم ہیں. وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ میں پوری نمازیں پڑھ رہے تھے. ان کو کہا گیا کہ آپ تو مینا، مزدلفہ اور عرفہ جانے والے ہیں، ایک جگہ استقرار نہیں ہے، لہذا آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے. اپنی نماز جب پڑھیں گے تو 4 فرض 2 پڑھیں. جب حج ہو گیا اور واپس مکہ آیا تو پہلے کی طرح آدھی پڑھتے تھے. تو انہوں نے پھر کسی عالم نے کہا کہ اب بھی غلط کر رہا ہو، اب تو آپ کی توجہ پورا یہاں رہنے کی ہے اور آپ مقیم اقامہ 15 یومن ہو چکے، لہذا دونوں مسئلوں میں غلطی کر رہا ہو. عیسیٰ ابن ابان کہتے ہیں وقعتنی خطیئتان فی مسئلۃ واحدہ فراجات کتب محمد ابن الحسن الشیبانی. اس کے بعد امام محمد کی کتابیں غور و خوض سے دیکھنا شروع کر دیا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. سوچے کپڑے پہننا ہو، اپنے اوپر استری پھرانا ہو، داڑھی اور وہ کنگھی کرنا، یہ تو بہت آسان ہے. لیکن کتاب کا مغز سمجھنا اور کتاب کو عوام کے مطابق بنانا اور کتاب کے مسئلے سے عوام کا بھلا کرنا، یہ انبیاء اور علماء امت کا منصب ہے. اس مقصد کے لیے قوم نے مدرسے قائم کیے، چھوٹے بڑے متوسط، اور وہاں بڑے علوم پڑھائے جاتے ہیں. اور ان علوم میں قسم قسم کے آراء آتی ہے، لیکن کتاب اور استاد بنیاد ہوتا ہے، اس سے خلاف نہیں کرنا ہوتا. تو یہ آدمی شرف اور استقامت کا طالب اور عالم مانا جائے گا. اور اگر یہ کتاب نہ دیکھے یا استاد کی نہ سنے تو یہ ایک کانٹا ہے جو کلاس میں گھسا ہوا ہے. یہ غلط کار انسان ہے جو اچھے لوگوں کے لباس میں نظر آیا ہے. لباس خضر میں شیطان بھی پھرتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ مسائل اور مسائل کے مطابق رہنا سہنا یہ بہت ضروری ہے. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف عطا کیا ہے، 1,70,00,000 اور 12,000 مسائل صرف امام ابو حنیفہ کے اصول سے نکلے، جو گن کے بتائے گئے کفایہ وغیرہ. آپ اندازہ لگائے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. اور وہ جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد عزیز زمانے کے امام مجتہد امام احمد ابن حنبل کے ہاں مہمان ہوئے تھے، وہ آئے، ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. امام احمد نے اپنی اہلیہ کو کہا جتنے کھانے ممکن ہو پکا دے آپ، کیونکہ میرے استاد بہت بڑے عالم ہیں اور کئی زندگی میں وہ ہمارے گھر مہمان ہیں. اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ مہمان کا پورا اکرام کرے، ورنہ اس کی ایمان باللہ و آخرت میں کمی آ جائے گی. ایک بڑے منطقی نے ہماری دعوت کی تھی، عالم بہت بڑے تھے لیکن منطق کا غلبہ تھا.
اس کا لڑکا یہاں کراچی میں سہتا تھا، وہ ذرا ادب بہت کرتا تھا، تو ایسے 17-18 ہاٹ پوٹ پڑے ہوئے اور ہمیں کہتا ہے کہ مریض سے چاول لے لے. میں نے کہا یہ 17-18 ہاٹ پوٹ دکھانے کے لیے لائے، کسی میں بھونا ہے، کسی میں قورمہ ہے، کسی میں یہ. آپ کا دل نہیں چاہتا تو کھلانا نہیں چاہتا. اب یہ منطق کا اثر ہے، یہ علوم نبوت کا اثر نہیں ہے، کیونکہ منطق جو ہے یہ یونان سے نکلا ہے. ہمارے علماء نے بہت کوشش کی مسلمان کرنے کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو والد ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب، وہ یہ میر زائد ملا جلال جن کی منطق میں منتہی بڑی کتاب ہے، اور آگرہ کے مفتی اعظم بھی تھے، ان سے پڑھ رہے تھے سبق. ایک دن مرزا ملا جلال نے کہا، منطقین ہے، کہ مولوی عبد الرحیم بازار سے افطار کے لیے کباب لے آؤ. اس نے جو کباب لائے ہیں، روزہ افطار ہوا تو شاہ عبد الرحیم کو کہا کہ یہ کباب کچھ زیادہ نہیں تھے. انہوں نے کہا ان کا ایک کیس آپ کی عدالت میں ہے. انہوں نے کباب زیادہ دیے کہ ان کے ساتھ تھوڑی نرمی کرے. آپ نے کہا یا ظالم افسدت علینا الصوم سائر اليوم، دن بھر کا روزہ ہمارا برباد کیا. یہ تو رشوت ہے. ایسے مناتے کبھی گزرے جو اتنے متقی و پارسا و اللہ سے ڈرنے والے تھے. الحمدللہ علی ھذا. دنیا کے اندر مختلف چیزوں کا مختلف اثر ہوتا ہے. جیسے کوئی دکاندار ہوگا تو بڑا ناپ تول رکھے گا، کوئی کسان ہوگا تو وہ ذرے ذرے کا خیال رکھے گا، کوئی زرگر ہوگا تو الامان والحفیظ، پہلے قسم زرگر ہے. ہر انسان پر پیشے کا اثر ہے، لیکن یاد رکھنا علماء پر نبوت کا اثر. علماء پر ربانی آثار ہے. نماز وہ لوگوں کی پڑھاتے ہیں، درس وہ لوگوں کو دیتے ہیں. مساجد اور مدارس کی فکر وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، کوئی شخصی مہارت تو نہیں ہوتی. تو دنیا کے اندر جتنے محکمے ہیں، فوج کا ہے، ایسائی کا ہے، بیرو کا ہے، ڈاکٹروں کا ہے، انجینئروں کا ہے، یہ بہت اچھا پڑھے، لیکن ان کو ڈگری جب تک امریکہ سے نہیں ملی ہو ان کی تنخواہ نہیں بڑھتی. دنیا میں واحد طبقہ ہے علماء جن کو اپنی صنعت پر اپنے استاد اور اپنے ادارے اور بورڈ کے علاوہ کسی کے دستخط کی ضرورت نہیں. کیونکہ یہ خود کفیل علماء ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی خدمت اور قدر کس سے شائن شان طریقے سے کی ہے. بہت ہی زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ یہ لگے رہے. لیکن اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ. مجالے کہ یہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹے. کمزور آدمی جو ہوتا ہے کسی کو بھی دیکھ لے کہ شر شور ہو رہا ہے تو بڑا اچھا تھا، بڑا عاشق رسول تھا. بھئی یہ پیغام کون سا ہے؟ اب تو عمرہ حج میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ آپ کو منہ میں دے رہا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک. تمہیں اتنی بڑی بات سمجھ میں نہیں آتی؟
یہ لبیک اللہم لبیک یہ علماء کا نہیں، نبی کا بنایا ہوا ہے، وہی ہے۔ تو وہی میں تبدیلی کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، کسی بھی ارادے سے کیا ہوگا، باعث افسوس ہے۔ اس لیے ابو القاسم جنید بغدادی سے پوچھا گیا تھا نا کہ کرامات دیکھ کے کیا کہو گے؟ کہ وہی کہوں گا جو اسلام کہتا ہے، کرامتیں دیکھوں گا لیکن ایک صفر کے برابر بھی متاثر نہیں ہوگا۔ اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس نے کہا اگر ست ہے آب میروی خس باشی وگر بہوا میروی مگس باشی، تنکے سمندر میں نہیں ڈوبتے، مکھیاں اوپر اڑتی ہے لیکن وہ کسی کام کی نہیں۔ انہی ابو القاسم جنید بغدادی شیخ الطائفہ سے پوچھا گیا تھا، وہ ایک شخص جو آیا وہ کافی ساتھ رہا اور جانے لگا تو حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ میں نے سنا آپ ولی اللہ ہے اور کرامتیں ہوتی ہے۔ میں نے تو کرامت نہیں دیکھی، 1 سال ہو گیا۔ ابو القاسم جنید بغدادی نے کہا سال بھر میں کرامت نہیں دیکھی؟ کوئی کام نبی کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ کہ امتی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ استقامت علی سنت کا متصف ہے، سنتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کمزور لوگ کمزور نظریے کے جلدی ڈر جاتے ہیں اور جن سے امید وفا تھی وہ بے وفا نکلے۔ مطلب اسلام حقائق اور صدائق کا مذہب ہے۔ اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن اس کو دیکھ کے ایک صحابی بھی عیسائی نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اژدہا بنتی تھی اور فرعونیوں کے بنائے ہوئے اژدہاؤں کو کھا جاتی تھی، لیکن ایک مسلمان بھی الحمدللہ اسلام ایمان چھوڑ کر یہودی نہیں ہوا۔ آیات بینات تو اللہ نے ہر رسول اور نبی کو صداقت کے لیے دی۔ ما من نبی الا ومعه آیات کمن آمن بھی او کما قال بخاری میں ہے، ایک رسول اور نبی کی جتنی امت ہوتی ہے اتنی کرامتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، دل چاہیے، شعور چاہیے کہ دیکھو پیغمبر بیان کرتے تھے تو ایک کمرے میں کرتے تھے نا، لیکن وہ آواز دور تک جاتی تھی، آپ کا معجزہ تھا۔ تو لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو گیا، مائکروفون بن گیا، دور دنیا کے کونے کونے تک اطلاعات آنن فانن پہنچتی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دم کرنے سے بچاتے تھے، اب سرجری ہوتی ہے، ڈرپ چڑھتے ہیں، بڑے بڑے اسپتال، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ، پارٹس آف دی باڈی کی ہر طرح کے سرجری ایک ایک عضو کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا نقصان آیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اژدہا بنا اور فرعون کے جادوگروں کا جو گلا سڑا تھا وہ سارا ملیا میٹ کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی ہر بلا، ہر مصیبت، ہر شدت کے لیے تیار ہے، پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ طالبان دیکھیں خالی داڑیاں اور پگڑیاں ہیں، اتنے بڑے سپر پاور کو چاروں شانے چت ہٹایا۔ ان کے پاس سوائے اللہ کے رحمت اور امداد کے اور کیا ہے؟
دنیا کا کوئی ملک نہیں جو پورا ان کے ساتھ ہو. خود پاکستان جو بہت ہی زیادہ پیارا تھا، وقت آیا تو انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اس طرح ہر شخص کرتا رہے، دیر سے آئے اور اپنی بچی کو یا بچے کو ساتھ لاتا رہے. اس لیے کہتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہے. وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِهِ، اور سارے ملا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، کیونکہ آپ کی امت کب تک ہے؟ آخرت کے آخری دن تک. احادیث مبارکہ میں عبداللہ ابن سلام نے جو آپ سے پوچھا کہ قیامت کہاں قائم ہوگی، آپ نے کہا سرزمین شام میں. اس نے دوسرا سوال کیا کہ لوگ کیسے پہنچیں گے؟ النار تحشر الناس، بخاری، آگ پہنچائے گی. یبیت معہم ویقیل معہم، ساتھ ساتھ رہے گی. تو پتہ چلا کہ آتشی لفٹ بننے والی ہے، جس کے بعد ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، یہ تمام کے تمام بیکار ہو جائیں گے. اور یہاں سے آپ بٹن دبائیں گے، مثلا جیم آپ نے ڈالا تو جدہ، اس کے ساتھ میم اور قاف ڈالا تو مکہ، میم اور دال ڈالا تو مدینہ. اشارات احادیث مبارکہ میں آئے، اور امت پر اس کا کھوج لگاتی ہے، مختلف زاویوں سے اس کو اپناتی ہے. وہ ہم عید پڑھنے گئے، سامنے میدان میں گرمی کے دن تھے، بہت ہی حشر نشر گرمی پڑ گئی. تو ہمارے وہ ساتھی منصور بھائی کے چھوٹے بھائی سہیل، وہ مجھے لے کے گئے تھے، منصور نہیں تھے. تب وہاں سے جب ہم آئے، عید پڑھا کر، خطبہ دے کر، دعائیں کر کے، تو دفتر سے داخل ہوئے. دفتر ذرا ٹھنڈا تھا. انہوں نے کہا جنت ہے. میں نے کہا اس کا ذکر سورۃ حدید میں ہے، باطنہ فیہ الرحمہ، اندر ٹھنڈک ہوگی، وظاہرہ من قبل عذاب، اور باہر سے آگ برس رہی ہوگی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو تمام عالم کے اندر جو ذرائع ہے اور انسان کے فلاح و بہبود کے، ان ذرائع کو آپ بنظر عمیق اور شعور سے دیکھیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. آپ نے حدیث میں کہا ہے کہ مکہ و مدینہ کے درمیان سرسبز زمین ہوگی اور بے انتہا پانی ہوگا، لیکن تم میں یقین کی کمی ہوگی. دیکھو، میں تمہارے بارے میں نہیں ڈرتا ہوں کہ تم دنیا سے مر جاؤ گے بھوک سے یا شرک کر کے مر جاؤ گے، بلکہ ڈرتا ہوں کہ دنیا اتنی مل جائے گی کہ سنبھال نہیں سکو گے. اور دنیا جب حد سے بڑھتی ہے تو آدمی کو سرکشی دلاتی ہے، اس کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. اگر اس کا مزاج بددستور بہتر ہو تو یہ تو حکومت سلیمانی اور دولت سکندر ذوالقرنین. تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات انگنت ہیں،
صوفیاء تو کہتے ہیں ہر گیائے کے بر زمین رویت وحدہ لا شریک می گویت، ہر پتا اور ہر ہرا گھاس جو زمین سے اٹھتی ہے اللہ کی عظمت، وحدت اور پیغمبر کی صدق کا اعلان کرتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ جو مصائب ہے، شدائد ہے، وبا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پوری دنیا میں ایک جیسے ہے۔ شاید فخر المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، تقدس میں کمی کی گئی ہے۔ مختلف ممالک مختلف شیطانی کاموں میں لگے۔ فرانس کو دیکھو، آبیل مجھے مار، اس سے پہلے ڈنمارک کو دیکھو، جرمنی کو دیکھو۔ تو جیسے پیغمبر کے مقابلے میں کبھی یہود بنو قریظہ، کبھی بنو نذیر، کبھی بنو قینقاع، کبھی اوس اور خزرج کھڑے ہوتے تھے، اس طرح یہ بھی ان کی اولاد ہے۔ ان پر اپنے آباء و اجداد کے ناکارہ آثار ہیں۔ توبہ خدائے توبہ۔ تو یہ جو وبا ہے اور کورونا کے نام سے پورے دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کوئی خاص توجہ نہیں کی اور اللہ کے نعمتوں کا اور پیغمبر مرسل کے معجزات کا کما حق ہوئے احترام و ادب نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے مواعظ میں نے کہا ہے کہ امت تو پوری ہے، پوری دنیا جن اور انس، یا معاشر الجن والانس، لیکن وہ امت دعوت ہے، ہم نے ان کو دعوت دی، اس لیے ان کے ہاں دھماکے بھی منائے، انہیں ناحق قتل کرنا بھی منائے، کیونکہ جس کو آپ دعوت دیتے ہیں، اتنا بڑا پروگرام سکھاتے ہیں، اس کو ماریں گے کیوں؟ تو غیر مسلم ممالک جو کئی قسم کی خود سریاں خود چڑیاں کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ اور دعوت اللہ کے حکمت کے تحت وہ دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں، شاید کہ اللہ ان میں بہتر لوگ پیدا فرمائے۔ یہی جواب آپ نے طائف والوں کے بارے میں دیا۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ چونکہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہ تسلیم نہیں کیا تو ان کا کام بڑھ گیا، گڑی بناؤ، سوئی بناؤ، ٹیکنالوجی نکالو، قسم قسم کے ایجادات کرو۔ اور جنہوں نے کلمہ پڑھا اور صدق اور سچائی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میمون میں اور آپ کے لواء الحمد کے نیچے اور آپ کے مصطفی چھاؤ کے نیچے آ گئے، ان کا کام مختصر ہو گیا۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ صحیح طرح دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، جھوٹ مت بولو، بے وفائی نہ کرو، عہد شکنی نہیں کرو، سب و شتم نہ کرو، جو اچھائیاں ہیں وہ کرو اور جو برائیاں ہیں وہ مت کرو۔ ان تمام اعمال کو مختصر کر کے مومن مسلم کو دیا گیا۔ مومن مسلم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے بہت کچھ کیا، ہم آخرت کے لیے تیار بیٹھے، ہم جنت الفردوس کے اہل و اصل ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا کے ان کبیڑوں میں اور بکیڑوں میں
صحیح صورتحال کا شعور دینا نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، تکالیف تو بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے حضرات اسپتالوں میں ہیں، اور جو نہیں ہیں ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، کسرا وقوف نیس کے انجام کاری چیز۔ لیکن اللہ سے خیر مانگی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم وقت دعائیں کی جائے۔ وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ، دعاؤں کا اثر یقینی ہے، نہ ماننے والے پرلے درجے کے گمراہ ہیں، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردن الزرا، اللہ کے پاک لوگوں کو اللہ نے پاکی کی برکت سے بہت طاقت توانائی عطا فرمائی، تو اس کو ضائع نہ کیا جائے اور اس کو اپنے پاس رکھا جائے۔ ہاں دنیا کی تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو گزر جائے گی، آخرت کے اندر انشاءاللہ ایمان کی سلامتی اور ایمان کا جو اصل قوت ہے، مومن کی نجات اور اس کا دخول جنت، اللہ تعالیٰ اس کو آسان سے نصیب کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد۔